عالیہ کے سر سے چادر اتاری جا رہی ہے. بابا جی میں کہتا ہوں زمین پھٹ کیوں نہیں پڑتی؟ آیت اللہ سید علی نقی نقن کے فکرے ہیں سامعین گرامی. فرما گئے تھے حسین اس شہید کا نام ہے جس کے جانے کے بعد 40 دن تک زمین و آسمان نے اس پہ گریہ کیا ہے، جس کے جاننے کے بعد سرخ آندھیاں آ گئیں، عرش فرش جس کی یاد میں روتے رہے، عرش فرش جس کے لیے گریہ کرتے رہے. یہ چند سیکنڈ کا زلزلہ سامعین گرامی، اور ہمیں خدا یاد آ گیا، ہمیں ہماری حیثیت پتہ چل گئی. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، نہیں پتا علی عباس عسکری کو اس علاقے میں وصائب کیسے سنا جاتا ہے. میں وہ پڑھوں جو مجھے پڑھنا آتا ہے. مجھے خود اپنے سر پہ زمین کو چھوڑیے، ہم عرش الہی کی بات کرتے ہیں. رکھیں سر پہ قرآن اور مجھے بتائیں کہ اس جہان میں کیسا کوہرام ہوگا جب چاروں طرف تماشائیوں کی بھیڑ ہے اور ننگے سر شام کے بازار میں علی کی بیٹی نے پہلا قدم. سادات وزام سے معافی مانگے بابا اسد شاہ جی، بابا جعفر شاہ جی. بابا جی یہ شرابیوں کا مجمع ہے. آپ لوگ شام کی زواری کر رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر ذاکر سوال کرتا ہے، میں بھی سوال کر رہا ہوں. جس بازار میں ہم اپنی بہن کے ساتھ چند قدم نہیں چل سکتے، اس بازار میں سید الساجدین زینب عالیہ کے ساتھ کیسے چلیں؟ خدا کی قسم عزت ہے وہ کیا نہیں لکھا ہوا تاریخ میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اور اپنی شہادت سے چند لمحات قبل میری مخدومہ سیدۃ النساء العالمین والدہ گرامی حسنین کریمین جب اپنے بابا کی قبر پہ گئیں اور جا کر فقط اپنے سر سے چادر اتاری بد دعا کے لیے، تو مدینے کی دیواریں زمین سے اتنا بلند ہو گئیں کہ بیچ میں سے گھوڑا گزر سکتا تھا. یہ بھی تو خدا کے مصلحت تھی، ورنہ تم زلزلوں کو روتے ہو. میں کہتا ہوں آسمان گر جائے جب 4 سال کی شہزادی کے کانوں سے گونجے. قیامت آبا خدا آ جاتی، قیامت دنیا ختم ہو جاتی. بابا جی حسین اکیلے رہ گئے ہیں. اس سے بڑا کوئی وقت، میں ایک جملہ سنا رہا ہوں، مجھے انہوں نے کہا ہے مصائب پڑھنا، میں 1 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں اور میں معافی مانگ رہا ہوں. میرے خیال سے پتہ نہیں شاید میں پڑھ گیا ہوں یا نہیں. ان بزرگوں کو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے ڈاکٹر حسنین اکبر کے 2 مصرے. ڈاکٹر میں صرف آپ لوگوں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کب کیا ہوا اور ان موقعوں پر عرش الہی میں کیسے کوہرام ہوں گے، یا جنت معلیٰ میں کیا حالات ہوں گے. 2 مصرے ہیں، مجھے عزت حسین کی قسم زندگی بھر گریہ کرنے کے لیے یہ 2 مصرے کافی ہیں. ڈاکٹر حسنین اکبر کے، 1 دن کی جسے خدا نے بیٹی دی ہے وہ سر اٹھائے، جن کے جوان بیٹے ہیں وہ سر اٹھائے. جو ایک بھائی اپنے آپ کو بہنوں کا مان سمجھتا ہے وہ کیسے ماتم نہیں کرے گا. میں 2 مصرے جناب علی اکبر کی بارگاہ عظمت پناہ میں سنا رہا ہوں. ڈاکٹر حسنین اکبر فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. سر نیچے کر لے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر سکتا. مجھے سوچ کے بتاؤ اس وقت عرش پہ کیا کوہرام ہوگا؟ اس وقت کیا جبریل کا تاج نہیں اترا ہوگا؟ اس وقت کیا ملائکہ کی صفوں میں ماتم نہیں ہوگا؟ بابا جی ایک باپ جوان بیٹے کے سینے میں جو برچھی ہے اس میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا بابا جی؟ سیدیں بے تحاشا رو بیٹھے ہو. 1 منٹ واسطے حوصلہ، میں آخری گل کر کے بابا جی ممبر چھوڑ دا پیا. آخری بات، میرے مولا حسین تشریف فرما تھے، قاصد آیا، قیامت ہے قیامت. حسین کا سینہ خدا کی قسم مصائب کا گڑھ، بحر مصائب ہے میرے امام حسین کا سینہ. حسین کے دل پہ 13 سال کے بھتیجے کے ٹکڑوں کا غم، حسین کے سینے پہ اکبر جیسے جوان کی برچھی کا دکھ، حسین علیہ السلام کے سینے پہ عباس سے دلاور کے بازوؤں کا غم، حسین مظلوم کے سینے پہ حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی کا رنج. منظر شاہ جی سید ہیں، بابا جعفر شاہ جی، بابا اسد شاہ جی، آپ سادات کو ایک لمحے کے لیے اس لیے متوجہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی امتی روئے نہ روئے، یہ جملہ آپ لوگوں کے سامنے سے خالی نہیں جانا چاہیے.
اتنے مصائب میں جو حسین سر جھکا کر خاموشی سے کسی گہرے دکھ میں مبتلا تھے، اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا اب اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آیا۔ اور تن جوانی نصیب ہوئے گا میرا بھیرا، اور شاءاللہ تیریاں بہنہ تیرے سہرے ویکھن۔ ممبر چھوڑ رہا ہے سامعین گرامی، علی عباس عسکری، حسین تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا۔ نواب کربلا تڑپ کے اٹھے، قاصد میری سغرا خیریت سے تو تھی، قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی۔ انہوں نے کہا مولا میں نہیں جانتا ہوں، مولا آپ کی بیٹی کا خط ہے، مولا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، بیٹی کا خط نواب کربلا کے ہاتھوں پہ آیا۔ ملک صاحب خط لے کے میرے امام خیمے میں آ گئے، تمام بیبیوں کو آوازیں دیں، ہر بی بی حسین بادشاہ کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئی۔ بہنوں کے سامنے نواب کربلا نے بیمار بیٹی کا خط کھولا۔ میں با خدا ڈرتا کھڑا، ایڈی وڈی جاتے انشاءاللہ میں سمجھا سکا، انشاءاللہ میں پڑھ لواں۔ تاریخ کہتی ہے جس کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، اس میں حوصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھے۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ سر نیچے کر لے اتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں جو ماتم یہ ہائے نہیں کر سکتا، قیامت آ جاتی، اس کے بعد دنیا نہ چلتی۔ شام کی قیدر نے کہا میرا بھائی حسین تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے بتا، میری سغرا نے خط میں کیا لکھا ہے؟ ہاتھ کمر پہ آیا جابر شاہ جی، حسین رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ میری بیٹی نے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ او بابا تیری سغرا کو نظر نہیں آتا جو ماتم کر سکتا ہے، او بابا تیری بیٹی کو دکھائی نہیں دیتا، او بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی، او جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو، او بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں۔ بابا آپ کی مسند خالی ہے، چچا عباس کی مسند خالی ہے، مجھے بھیا قاسم اپنے حجرے میں نظر نہیں آتے، بابا جعفر جی معافی مانگ کے، اونا محمد کی جگہ خالی ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ او بابا مجھے میری غربت کا واسطہ صرف اتنا بتائیں میرے اصغر کے حال کیسے ہیں؟ او بابا میرا اصغر کون یا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ او بابا میری بہن سکینہ کے حال کیسے ہیں؟ میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں؟ بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں؟ جھولیاں پھیلا پویا مکانی میں ممبر پہ چھوڑ دا، 3 صفحات کا انکل جی خط ہے، جابر بن علی کے بعد صرف 3 لائنیں پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہے۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، کربلا کی زمین میں زلزلے آئے، قیامت برپا ہو گئی۔ نواب کربلا نے رو کے کہا بہن عالیہ مجھے تم نے حکم کیا تھا، بہن عالیہ اب کلیجہ سنبھال کے سنو، خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے لکھا ہے بابا چاہے کچھ بتا چاہے کچھ نہ بتا لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے۔ او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ او بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے کہا تھا سغرا میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، بابا اکبر نہیں آیا۔ او بابا میں ابھی تک راہیں دیکھ رہی ہوں، آپ نے اکبر کو نہیں بھیجا۔ او بابا اکبر کو کب بھیجیں گے؟ علی عباس ممبر چھوڑا ہے، اندر بیبیوں کا گریا، باہر آئے تو سامنے قاصد نظر آیا، نواب کربلا کے ہاتھ میں بیٹی کا خط تھا۔ قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے مدینے واپس جانا ہے، تیری بیٹی نے پہلا سوال کرنا ہے خط کا جواب، مولا خط کا جواب دیں۔ ایک باپ سر اٹھائے، نواب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا۔ بابا جی کربلا میں قیامت آ گئی جابر شاہ جی، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب، چاہیے کہ بلا قاصد کہتا ہے حسین کی چیخ نکلی بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے، حسین مجھے وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی۔ اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، میری سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔